الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنه نصف العلم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا۔ پھر اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے ساتھ ایک معلم بھی ساتھ نازل فرمایا، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور یہ آخری معلم قرآن مجید جس پر اللہ نے نازل کیا۔ دنیا میں مال کی محبت میں ہم اس قدر جکڑے ہوئے ہیں کہ جنت تو اس کے مقابلے میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ جنت کا سارا معاملہ ادھار ہے، وہ ملے گا، اور دنیا ساری کی ساری نقد ہے۔ جب ہم سودا کرتے ہیں ہمیں رقم مل جاتی ہے۔ اس لیے آخرت کو کس نے دیکھا ہے، یہ سوچ کر ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کو ہم نے دیکھا ہے، دنیا ہمارے سامنے ہے، ہم بھی دنیا دار ہیں، لہذا اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے
اور باقی رہنے والی بھی. دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اور باقی رہنے والے بھی نہیں. یہ زوال پذیر ہے. مال کی محبت نے ہمیں اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اور اولاد ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہے. اور یہ سب مال کی محبت میں ایسا ہوتا ہے. والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہم سے سراسر زیادتی کرتے ہیں اور بچوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم پر زیادتی کر رہے ہیں. کیونکہ آئے دن یہ مسائل معاشرے کے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں, لوگ پوچھتے رہتے ہیں. بعض ماں باپ اتنے ایکسٹرا نیک ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا نیک, جتنی ضرورت ہے اتنا نیک ہر آدمی کو ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے بالکل ایکسٹرا نیک, یعنی وہ نیکی کا پیالہ بھر بھی گیا ہے پھر بھی وہ نیکیاں کر کے باہر ہی چھلک رہی ہیں ساری. شریعت کو یہ پسند نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کیوں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, آگے نہ بڑھو. کیوں کہا کہ نیکی وہی ہے جو ان کے پیچھے پیچھے رہ کر کرو گے. اگر ان سے آگے نکلو گے بظاہر تو تمہیں لگے گا کہ وہ نیکی ہے, لیکن حقیقتاً وہ نیکی نہیں ہوگی. تم اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھو گے. جیسے مثال کے طور پر جمعہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. فرض نماز جو ہے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. اب ہم کہیں یار اللہ کے رسول تو اور بھی بہت سارے نیکی کے کام کرتے تھے, وہ تو تہجد بھی پڑھتے تھے, وہ تو صدقہ خیرات بھی اتنا زیادہ کرتے تھے, ہم تو اتنا کام نہیں کرتے. چلو ایسا کرتے ہیں جمعے والے دن چلو فرصت بھی ہے, ہم 2 کی بجائے 4 فرض پڑھ لیا کریں. 2 کا تو ثواب ہی ملے گا نا, اضافہ ہی ہوگا, ثواب ملے گا, نیکی ملے گی. لیکن یہ جو ایکسٹرا نیکی ہم کر رہے ہیں یہ پہلے اوریجنل ثواب کو بھی ضائع کر دے. جمعہ ہی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے, آگے نکلنا ہے. بعض لوگ ماں باپ اتنے متقی ہو جاتے ہیں وہ مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کا بٹوارا کر کے جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو طارق روڈ کی دکان ہے وہ تو ہمارے بڑے بیٹے کی, اور جو منظور کالونی کی دکان ہے وہ درمیان والے بیٹے کی, اور جو محمود آباد والی دکان ہے وہ چھوٹے بیٹے کی ہے, اور جو ہمارا گھر ہے یہ ہماری فلاں بیٹے کا یا فلاں بیٹی کا, یہ فلاں اس کا ہے. شریعت کہتی ہے یہ وصیت باطل, یہ وصیت ہی باطل ہے. اور قرآن کہتا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. اگر کوئی غلط وصیت کر جائے اور دوسرا کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی بھی رشتہ داروں میں سے ان کا کوئی خیر خواہ اس غلط وصیت کو بدلنا چاہے, تبدیل کرنا چاہے, تو اس پر کوئی گناہ نہیں, وہ بدل دے, کیونکہ وہ غلط وصیت کر کے خود کو جہنم کا ایندھن بنا رہا. وصیت اس وقت فرض تھی جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسئلے نازل نہیں کیے تھے. وراثت کے مسئلے جب تک نازل نہیں ہوئے تھے وصیت فرض تھی. اب آپ پر وصیت ورثاء کے لیے فرض نہیں ہے, اور ورثاء کے لیے وصیت حرام ہے شرعاً. لا وصیت لوارث, اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں, کسی بھی وارث کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. جس کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے اب آپ اپنی وصیت میں اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. وہ قیامت تک وہی رہیں گے جو اللہ نے مقرر کر دی. ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس میں تبدیلی کریں, کیونکہ یہ بیٹا خدمت زیادہ کرتا ہے, اس کو تھوڑا حصہ ڈبل کر دیتا ہوں. یہ والا نکما ہے,
کام بھی نہیں کرتا, نکٹ ہوا ہے, چلو اس کا حصہ کم کر دیتا ہوں. شریعت نے فرما بردار بیٹے کا, نافرمان بیٹے کا, چرسی بیٹے کا, نشائی بیٹے کا حصے میں کوئی فرق نہیں رکھا, قطعاً کوئی فرق نہیں. اور بعض ماں باپ عقیدت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں, مجھ سے تو اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے میں تو صاف منع کر دیتا ہوں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, تقسیم تو شریعت کے مطابق کرتے ہیں, یعنی عالم سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں, فتویٰ لے لیتے ہیں کہ جی میں زندگی میں بٹوارا چاہتا ہوں, میں زندگی میں بٹوارا چاہتا ہوں, مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد ممکن ہے یہ لوگ شریعت کے مطابق بٹوارا نہ کریں, میں بٹوارا شریعت کے مطابق کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ سیم وراثت والے اصول کے تحت اپنی زندگی میں سب کچھ دے دیتے ہیں. یہ غلط, اس لیے کہ اگر آپ زندگی میں کوئی بٹوارا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں بھی فرق نہیں کریں گے. اگر 1 روپیہ بیٹا لے گا, 1 ہی روپیہ بیٹی لے گی, اسے 8 آنے نہیں ملیں گے. تو آپ زندگی میں تو اس لیے بٹوارا کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے جی میرے بچے شریعت کے مطابق نہ بانٹے, تو زندگی میں آپ نے بھی تو شریعت کے مطابق نہیں بانٹا نا, آپ نے بھی پھر شریعت کے خلاف کیا. زندگی میں جب بانٹیں گے لڑکے اور لڑکی کے حصے میں کوئی فرق نہیں. اور دوسری بات, اگر آپ وصیت کریں گے تو وصیت آپ غیر وارث کے حق میں کر سکتے ہیں جس کا شریعت نے حصہ نہیں رکھا. مثال کے طور پر آپ کے 3 بیٹے ہیں, سب کی شادیاں بھی ہو گئی, سب کے بچے بھی ہیں, اور ایک بیٹا, ان 3 میں سے ایک بیٹا آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا. ان میں سے ایک بیٹا آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا. اب اس کے بچے ہیں, یعنی آپ کے پوتے, چاہے پوتیاں ہیں چاہے پوتے ہیں. شریعت نے آپ کے اصلی بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتے جو دوسری کڑی ہے ان کا حصہ نہیں رکھا. عقل کہتی ہے کہ یار بیچارے وہ تو یتیم ہیں, وہ تو یتیم ہیں, ان کا حصہ کچھ نہ کچھ تو ہونا. ایک تو ان کا ابا مر گیا اور دوسرا دادا کی جائیداد سے بھی اسے محروم کر دیا گیا ہے. تو بیچارے جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, یہ تو رول گئے, ان کا تو کوئی ولی وارث نہیں, یہ تو برباد ہو جائیں گے. شریعت یہ کہتی ہے ان کا حصہ جن کا شریعت نے نہیں رکھا, آپ کو یہ اختیار ہے, چونکہ وہ آپ کا وارث نہیں, غیر وارث کے حق میں آپ 1/3 کی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی 1/3 حصہ کل جائیداد میں سے 12 آنے میں سے 4 آنے, اس سے زیادہ نہیں. اگر اس سے زیادہ کوئی وصیت کرے گا, مثلا کوئی یہ کہہ جاتا ہے اس کے بیٹے سارے نافرمان اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بیٹوں کو دو ہی نہیں, سارے بیٹے نافرمان, وہ یہ وصیت کر جاتا ہے میرے مرنے کے بعد ساری کی ساری جائیداد مدرسے کو دے دی جائے, یا کسی ٹرسٹ کو دے دی جائے, ایدھی کو دے دی جائے, باب الاسلام مسجد کو دے دی جائے. یہ وصیت بھی ناجائز اور حرام, اس لیے کہ آپ حصہ داروں کو جن کے حصے شریعت نے رکھے ہیں, آپ ان حصہ داروں کو محروم نہیں کر سکتے. ہاں 1/3 کی آپ وصیت کر سکتے ہیں ان کے حق میں جن کے حصے شریعت نے نہیں رکھے, جیسے یتیم پوتے ہیں, ان کے حصے شریعت نے نہیں رکھے. آپ کی جائیداد میں سے دادا 1/3 کی وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کے 12 آنے میں سے 4 آنے میرے پوتوں کے ہوں گے, باقی 8 آنے جو ہیں میرے باقی بچوں کے اور بیٹیوں کے سب کے ہوں گے, وہ پھر شریعت کے مطابق تقسیم ہوں. کچھ لوگ زندگی میں تقسیم تو صحیح کرتے ہیں, جیسے برابر دیں گے, بیٹیوں کو بھی برابر,
بیٹوں کو بھی برابر ہے، لیکن سارا کچھ بچوں کے نام لکھ دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایسا ہے، آج کل کا دور ایسا جا رہا ہے، بچے ماں باپ کی قدر کر ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ یہ مرے گا تو جائیداد ملے گی، اور اگر آپ نے جائیداد اپنی زندگی میں بچوں کے نام کر دی، پھر آپ کی اس گھر میں کتے جیسی بھی عزت نہیں ہو، ذرا بھر نہیں سمجھتی اولاد پھر ماں باپ کو، جب وہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کے حوالے کر دیتے۔ اسلام آباد میں ایک صاحب تھے، انجینئر تھے، بڑی پوسٹ پر تھے، اور ان کو کویت کی ایک کمپنی میں جاب مل گئی۔ وہ وہاں چلے گئے، ظاہر بات ہے کویت کا پیسہ بھی بڑا طاقتور ہے، اور انجینئر تھے، وہاں تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، گھر میں ایک بیوی تھی اور ایک بیٹا۔ وہ وہاں سے پیسے بھیجتے رہے بیوی کو، اور بیوی سے کہا کہ میرے بیٹے کو پڑھانا ہے، اسے ڈاکٹر بنا۔ بیوی نے بیٹے پہ خرچ کیا، خود وہ اسلام آباد میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، بیٹے کو پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بیٹا پڑھ گیا، اور پڑھا بھی کہاں سے؟ امریکہ سے۔ امریکہ سے اس نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی۔ پھر جب ابا ریٹائرمنٹ پہ آیا، ریٹائرمنٹ لے لی، اچھی خاصی رقم اس کو ریٹائرمنٹ کی بھی ملی۔ وہ اس نے اسلام آباد میں اپنا گھر بنوایا۔ اب بیٹا اس کا ایک ہے، اکلوتا بیٹا ہے۔ اسلام آباد میں اس نے گھر بنوایا، 240 گز کا ایک اچھا گھر بنوایا، بہترین گھر بنا، جسے لگژری بنگلہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بنوایا۔ پھر بیٹے کو بلایا کہ بیٹا اب آپ آؤ، ہم آپ کی شادی بھی کریں، پتہ نہیں ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، تو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہم آپ کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیٹا آ گیا، اس کی شادی بھی کر دی۔ شادی کے گفٹ کے طور پر اس ابا نے اسے یہ سرپرائز دیا کہ وہ مکان جو بنگلہ بنوایا تھا، خود تو کرائے پہ رہتے تھے، وہ بنگلہ بنوایا تھا، وہ سارے کے سارے بنگلے کے ڈاکومنٹ بیٹے کے نام کرا کے، کاغذات چابی سمیت بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بیٹا بڑا خوش ہوا۔ اب یہ بوڑھی ماں اور باپ یہ بھی کرائے کا مکان چھوڑ کے بیٹے کے ساتھ اس بنگلے میں شفٹ ہو گئے، وہاں رہتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد جیسے اس کی چھٹیاں ختم ہوئیں یا کیا معاملہ ہوا، بیٹے نے کہا ابا میں تو اب دلہن سمیت امریکہ جاؤں گا۔ اس نے کہا بیٹا دیکھو ہم بوڑھے ماں باپ ہیں، ہماری خوشی تو تھا، اور تیرے نام ہی ہم نے سب کچھ کر دیا، تو وہاں چلا جائے گا اتنے بڑے گھر میں، ہم دو بوڑھی بوڑھا کیا کریں گے؟ تو یہی نوکری کر لے، ہم اپنا کوئی کلینک کھول لے، کچھ مرضی کر لے۔ اس نے کہا نہیں ابو میں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے اب امریکہ کی عادت پڑ گئی ہے۔ دلہن کو بھی لے گیا، وہاں چلا گیا۔ یہ پیچھے رہے تقریباً ہفتے کے بعد، ایک ہفتے بعد انہیں نوٹس آیا کہ مکان خالی کر۔ بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ وہ پریشان کہ مکان کیوں خالی کر؟ یہ تو ہم نے بنوایا ہے، اپنے پیسوں سے بنوایا ہے، پلاٹ ہمارا ہے، مکان ہمارا ہے، ہم نے بنوایا ہے۔ بولے نہیں، بنوایا آپ نے ہوگا، لیکن جس بیٹے کے نام آپ نے کیا ہے وہ بیٹا اس مکان کو بیچ گیا ہے۔ یہ مکان کو وہ بیٹا بیچ گیا ہے، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا پیچھے میری بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ اب کہاں رہیں گے۔ نہ اس کا پیسہ تھا، ایک پیسہ بھی بیٹے کا نہیں لگا، نہ اس کے مکان میں، نہ اس کی تعلیم پر، سب کچھ بوڑھے ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے اس پہ لگایا، اور اس بدبخت نے کیا کیا، وہ مکان وہ بنگلہ بیچ کے امریکہ چلا گیا، اور اس پیسوں سے امریکہ میں اپنی کوئی پراپرٹی دی، وہاں کوئی جائیداد بنائی، گھر بنایا، جو بھی بنایا۔ اس کو نوٹس آ گیا۔ اب یہ نکل نہیں رہے تھے، تو لوگوں نے، جو پولیس والے تھے کورٹ کے جیسے آرڈر لے کر آئے کہ مکان خالی کرو، انہوں نے خود ہی سامان نکال کے باہر پھینک دی۔ اب یہ فٹ پاتھ پہ آ گئے،
جو کچھ جمع پونجی تھی مکان پہ لگا دی، کچھ جو بچا تھا وہ شادی پہ لگا دیا، بیٹے کی شادی پہ۔ اب بیٹا امریکہ چلا گیا، مکان وہ بیچ گیا، ان کے پاس اب کرائے پہ رہنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ برابر کسی بنگلے والے نے ترس کھایا اور اس نے کہا کہ جی میں اتنا کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ سے کرایہ نہیں لوں گا، میرا جو سروینٹ کوارٹر ہے وہ خالی ہے، آپ جتنا دن جتنا عرصہ چاہیں آپ میرے سروینٹ کوارٹر میں رہ سکتے ہیں، میں آپ سے کوئی کرایہ نہیں لوں گا، باقی آپ کا خرچہ پانی جو ہے وہ آپ خود کریں گے۔ اب یہ اولاد نے اس باپ کے ساتھ کیا، اس ماں کے ساتھ کیا جنہوں نے اس کے ساتھ اتنی بھلائی کی، تو یہ غلطی زندگی میں کبھی بھی نہ کریں کہ سب کچھ اپنی زندگی میں بچوں کے نام کریں، کبھی بھی یہ نہ کریں۔ آج کل کا دور بڑا فاسٹ جا رہا ہے، وہ خدا خوفی اب لوگوں کے دلوں میں نہیں رہی، پیسے کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا، پھر نہ باپ سوچتا ہے، نہ ماں سوچتی ہے، نہ بہن دکھتی ہے، نہ باپ یا بھائی دکھتا ہے، پھر کچھ نہیں سوچتا، جو کچھ ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے۔ یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں، کبھی بھی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو وصیت کے معاملے ہیں، فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، فرمایا جو بندہ ہمارے ان احکامات کو مانتا ہے ہم اسے جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فقد فاز فوزا عظیما، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسرا من یعص اللہ ورسولہ، یہ جو ہماری بیان کردہ حدیں ہیں، جس نے اس کی نافرمانی کی اور اس کو چھوڑ دیا، ان حدود و قیود کی پابندی نہ کی، ان سے تجاوز کیا، یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہم عذاب مہین، اور فرمایا جو بندہ ان حدود کی پابندی نہ کرے تو فرمایا اس کے لیے دوزخ ہے اور دردناک رسوا کرنے والا ان کے لیے عذاب ہے۔ اب وہ بندہ حاجی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، غلط تقسیم کی وجہ سے اسے جہنم نصیب۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ وراثت میں کسی وارث کا حق مارتا ہے، جس طرح برادریاں آج کل مختلف برادریاں بیٹیوں کے حق مارتی ہیں، ساری برادریاں تقریباً بیٹیوں کے حق مارتی ہیں، اور زندگی میں لکھوا کے جاتے ہیں ماں باپ، بوڑھے ماں باپ، وہ بیٹی سے جائیداد نہیں لکھوا رہے ہوتے، اللہ کی قسم وہ اپنے لیے دوزخ کے ڈاکومنٹ پر سائن کرا رہے کہ تو لکھ کے دے کہ میرا ابا جہنم میں جائے۔ وہ بیٹیوں سے دستخط کرواتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد تو اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں مانگے گی، اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں لے گی، سب کچھ انہیں معاف کر دیا تو نے، اس لیے کہ جب تیری شادی ہوئی تھی ہم نے تیری شادی پہ کافی خرچہ کیا۔ میرے بھائی شاید ہم بھول جاتے ہیں جب ہم بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں اس پہ بھی کچھ خرچہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ بیٹوں کی شادی پہ بھی تو خرچے ہوتے ہیں، بیٹیوں کی شادی پہ زیادہ خرچے ہوتے ہیں، ہم یہ سب بھول جاتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، سب کچھ کرے، لیکن جاتے جاتے بیٹی کا حق مار کر بیٹوں کو دے کے جائے۔ بیٹی کا حق کیوں مارا جاتا ہے؟ اس لیے مارا جاتا ہے کہ داماد دوسرے خاندان کا ہے، خام کا جائیداد ہماری اور مزے کرے گا وہ۔ ارے جس بندے کو بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، اللہ کے رسول نے فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے تجھے دکھایا اس نے مجھے دکھایا، اور جس نے مجھے دکھایا اس نے اللہ کو دکھایا، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس بندے نے آپ کو جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا،
پھر اس کے مقابلے میں پیسہ کیا چیز ہے؟ آپ بیٹی دے رہے ہیں، پیسہ بچا رہے ہیں، عجیب فلسفہ. یعنی پیسہ مجھے عزیز ہے، بیٹی عزیز نہیں. یہ ظلم پر ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں، ناانصافیوں پر ناانصافیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں، زیادتیوں پر زیادتیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں. کبھی ماں باپ اولاد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی اولاد ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور اس کے بھائیوں نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا. اور وارثوں میں ایک اس کی بیوی تھی مرنے والے کی، اوس بن ثابت کی ایک بیوی تھی اور اس کی 3 بیٹیاں، ایک بیوی اور 3 بیٹیاں. بھائیوں نے اس لیے قبضہ کر لیا، دور جاہلیت میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ عورت وراثت میں حقدار نہیں بن سکتی. اور میرا خیال ہے وہ جو دور جاہلیت والے اثرات ہیں کافی حد تک آج کے دور میں بھی بہت ساری برادریوں میں موجود ہے. یہ جو بیٹی کا حق مارا جاتا ہے نا، اسی فکر اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ عورت وراثت کی حقدار نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا اس کا حق ہے، رسول نے کہا اس کا حق ہے. آپ کون ہوتے ہیں اسے محروم کرنے والے؟ پھر اس وقت وراثت کے مسئلے نازل ہی نہیں ہوئے تھے. اللہ کے رسول کے پاس شکایت آئی، آپ نے انہیں کہا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم میرے پاس آ جائے. اب یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے رسول، اس کے باوجود کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس مسئلے کا حل اپنی عقل سے اپنی رائے سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے. اور کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ یہاں دنیا میں کتنے اصحاب الرائے ہیں، جب کوئی مسئلہ آئے قرآن اور حدیث بظاہر ان کے نالج میں نہ ہو یا اس وقت وہ کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو تو اپنی عقل سے کوئی نہ کوئی اس کا حل بتا دیا جاتا ہے، جسے مفتی کا فتویٰ کہا جاتا ہے. مفتی صاحب نے کوئی نہ کوئی فتویٰ دے دیا اپنی عقل سے. شرعاً یہ حرام. یہ فتویٰ تو اللہ کے رسول دے سکتے تھے اور ہم سے بہتر دے سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا صبر کرو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. غزوہ بدر میں ایک اور صحابی شہید ہوئے، نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا، ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ. وہ شہید ہوئے اور ان کے ہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ پیچھے بیوی تھی اور 2 بیٹیاں تھیں، نرینہ اولاد نہیں. اس کے بھی بھتیجوں نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور اس کی بیوہ اپنے چھوٹی 2 بیٹیوں کو لے کر روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ نے بھی اسے یہی کہا صبر کرو اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ہے سورہ 4 پارے میں، سورہ نساء میں پورا ایک رکوع ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم سے شروع ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے پورے مسائل اور پورے احکام اس میں سمجھائے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو وراثت کا علم ہے اسے سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی. فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے. پوری دنیا کے علم میں اللہ نے وراثت کے علم کو اللہ کے رسول نے آدھا علم کرا. پھر آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے 2 شخص لڑیں گے اور وہ مسئلہ وراثت کا ہوگا. وراثت کے مسئلے میں لڑیں گے اور علم سے ناواقفیت کا یہ عالم ہوگا کہ ان کا فیصلہ کرنے والا دنیا میں کوئی عالم موجود نہیں ہوگا.
جو شریعت کے مطابق ان کا فیصلہ کرے. کیوں؟ قیامت سے پہلے یہ علم اٹھایا جائے گا اور سب سے پہلے علم وراثت اٹھایا جائے گا. میرے بھائی اس کو سیکھو بھی، سکھاؤ بھی، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے جھگڑے، اپنے تنازع قرآن و سنت کے مطابق اس کے فیصلے کرو. اگر اپنی مرضی سے آگے کرنا ہے تو اللہ نے قرآن میں بڑی سختی سے کہا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبدلوا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے دنیا والو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے احکامات کی پیروی کرو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. شریعت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کر دی. اللہ کے رسول نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں اس پہ عمل کر کے دکھا دیا، سمجھا دیا، امت کو ایک ایک بات سمجھا دی. آپ نے یہ بھی فرمایا میری امت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حلال و حرام کے مسائل، مالی معاملات میں میری امت میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. حضرت زید بن ثابت کے لیے آپ نے فرمایا وراثت کے مسئلے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، لہذا آپ بھی سیکھا کیجئے. صحابہ کرام نے مختلف اوصاف اپنے اندر پیدا فرمائے. علمی اعتبار سے کوئی کس چیز میں ماہر ہوتا، کوئی کس چیز میں ماہر ہوتا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تم اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو تمہاری کامیابی اسی چیز پر منحصر ہے کہ تم اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کو مت پھلانگو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اور انہیں حدیں پھلانگنے کی کوشش نہ کرو. اور کبھی شیطان تمہارے دل میں یہ بات ڈال بھی دے کہ یار کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ان حدود اور قیود کو پرے کرو، تو مرضی کا مالک ہے، اکلوتا جوان بیٹا ہے، تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ کیا کر لیں گے، ان کے پاس تو کورٹ جانے کے بھی پیسے نہیں، وہ کیا کر لیں گے، کر لے قبضہ، تجھے کون روکے گا. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے واتقوا اللہ. جب کبھی شیطان تمہارے دل میں یہ خیال بھی پیدا کرے اس وقت اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر اس خیال کو ترک کر دو، اس بات کو ترک کر دو. یاد رکھ لو دنیا کبھی بھی تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں. اس دنیا نے انبیاء کو بھی چھوڑ دیا، صحابہ کو بھی چھوڑ دیا، بڑے بڑے نیک لوگ دنیا میں آئے، آ کر کے چلے گئے. کسی کو دنیا چھوڑ گئی اور کوئی خود دنیا کو چھوڑ گئے. ہمیشہ رہنے والی چیز، ہمیشہ اپنے قبضے میں رہنے والی چیز یہ دنیا نہیں ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا باقی رہنے والی صرف وہ نیک چیزیں جو آپ آگے بھیجتے ہو اللہ رب العالمین کے پاس اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو رب العالمین وہ تمہیں روز آخر تمہارے سامنے پیش کرے گا. ورنہ یاد رکھ لو دنیا میں ہم روزانہ جنازے اٹھاتے ہیں، کبھی بھائیوں کے جنازے، کبھی بیٹیوں کے جنازے، کبھی ماں باپ کے جنازے، کبھی بہنوں کے جنازے، کبھی دوستوں کے جنازے. ارے یہ جنازے ہمیں سبق دیتے ہیں کہ انسان ایک دن تیرا بھی جنازہ لوگوں کے کندھوں کا منتظر ہوگا. لوگ تجھے بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے مٹی میں دفن کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے. سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے. آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دل کی یہ رشتہ داری ہے. یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے. لیکن پینا سب نے ہے، اس کو آخری گھونٹ جو کھاری ہے وہ ہم سب نے پینا ہے. میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو، لوگوں کی حق تلفی نہ کرو. دنیا میں اگر ہم نے اللہ کے حق اگر مارے ہیں نا
وہ صرف توبہ سے، سچی توبہ سے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے بندے کا حق مارا ہے، میں کتنا نمازی ہوں، کتنا پرہیزگار ہوں، کتنا حج کر کے آؤں، بندے کا حق میری توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک میں وہ حق ادا نہیں کروں گا یا بندے سے اپنا وہ حق معاف نہیں کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب